آپ کا ہوسٹ غلام مصطفیٰ اس ٹائم ہم راولپنڈی کے ایک میڈم ہیں آپ ہماری میڈم صبا گل ان کے رہائش پہ آئے ہیں. ان سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, ان سے معلومات لیتے ہیں, ان سے کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے, کیونکہ ماشاءاللہ یہ ایک ٹرسٹ بھی چلا رہی ہیں. انہوں نے کافی لوگوں کو بچوں کی شادیاں بھی کروائی ہیں, کافی بیووں کے سہارا بنے. ایک ایسی خود مانگنے والی جس طرح کہتے ہیں, لیکن جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل ڈالی ہے وہ شفقت, جس میں وہ لوگوں کا سہارا بن رہی ہے. تو میڈم سے پوچھیں گے, میڈم سے بھی سوال جواب ہم پوچھیں گے جو ہمارے ذہنوں میں ہیں, وہ ہم اس سے آگاہی کریں گے. آپ لوگ بھی سنیں اور آپ لوگ بھی دیکھتے رہیں. میڈم آپ کا نام تو میں نے بتا دیا. جی میڈم, میں ایک چیز بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سرائے خواجہ سرائے ہیں, جو ایک گھر میں پیدا ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے. جو خواجہ سرائے ہیں دراصل میں کچھ کمیونٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, ان کا آپریٹ کر لیتے ہیں اور ان کو ان کام پہ لگا لیتے ہیں. آیا اس میں آپ کا کیا خیالات ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہربانی, شکریہ سب سے پہلے آپ کا. میرا نام صبا گل ہے, میں انڈا سوم اور ترقی پریزیڈنٹ اسلام آباد سے ہوں. کام جتنا بھی ہے وہ ناظرین سب میری سوشل میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا پہ, ہر جگہ میرے پیج میں وہ کام دکھاتا ہے. جو آپ بات پوچھ رہے تھے آپریٹ کی, یہ اس انسان کا اور اللہ کا تعلق ہے. اللہ اسے چاہے معاف کر دے, چاہے اللہ اس کو سزا دے. جو مین مقصد کی بات ہے وہ یہ ہے, یعنی کہ قدرت والے کے کھیل ہیں. اس کائنات میں پوری دنیا پہ ایک مرد ایک عورت ہے, تیسری جنس ضرور ہے. وہ جنس اس ایک جنڈر کے ساتھ ہوتی ہے. پیدائشی وہ مخلوقات بہت کم ہیں, جس میں آپ دیکھیں ایک صنف کی طرف آپ جائیں, بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے. بیٹے کا یعنی کہ 10 سال کی چھوٹی ایج, 4 سال سے بڑی ایج میں یعنی کہ اس کے جنڈر کا پتہ چل جاتا ہے, جس کو آپ لوگ گاؤں میں کہتے ہیں زنانہ. وہی ٹرانسجنڈر ہوتا ہے, وہی خواجہ سرا ہوتا ہے, وہی حقیقت ہوتی ہے. گھر میں بیٹی اور بیٹا پیدا ہوگی, کوئی ماں باپ ڈاکٹر نہیں ہوتی. وہ کانوں سے ڈورا بھی ہو سکتا ہے, ٹانگوں سے معذور بھی ہو سکتا ہے, زبان سے گنگا بھی ہو سکتا ہے, دماغ سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اللہ کی رضا ہے, ہر طرف اللہ کی رضا ہوتی ہے. صرف یہ بات آتی ہے جنڈر کی. جو آپ آپریٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ لوگ جب آپریٹ کروا لیتے ہیں وہ ایک سائڈ پکڑ لیتے ہیں, وہ اپنا جنڈر چینج کر لیتے ہیں. باقی رہی اس کائنات میں یعنی کہ بہت سارے لوگوں کی انگلیاں, ایک انگلی ہمارے پر ہوتی ہے, 4 انگلیاں ان کے بھی اندر چلے جاتی ہیں. جی, مردوں میں, عورتوں میں, میل اور فیمیل میں, تمام لوگوں کے اندر یعنی کہ ایسی کیٹیگریاں ہوتی ہیں, اچھے اور برے لوگ سب طرح ہیں. جہاں رہی بات ہماری اپنی کمیونٹی کی, اس چیز کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. کوئی ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں جھوٹ بولنے کے. اگر اس کمیونٹی کے اندر دیکھا جائے, انتہا قسم کے مسئلے, مسائل, پریشانیاں اور بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں. وہ زیادہ اس طریقے سے ہوتی ہیں یعنی کہ ہر انسان ان کو ڈیگر کر رہا ہوتا ہے. کوئی تیزاب پھینک رہا ہے, ان کے بال کٹ رہا ہے, کوئی سرعام قتل کر رہا ہے. جی جی. اور اگر تیسری جنس کو پاکستان کی گورنمنٹ قبول کر لیتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے یعنی کہ یہ روزانہ ان کی لاشیں نہ گرتی, یہ قتل نہ ہوتی. کسی کی لاش جنگل میں پڑی ہے, کسی کی لاش چوک میں پڑی ہے, کسی کی لاش بند کمرے میں پڑی ہے, کسی کی لاش سڑکوں پہ رل رہی ہے. ایسا ہی ہے. اور ماں باپ جو ہوتے ہیں یعنی کہ وہ بے شرمی کی وجہ سے, کیونکہ ایک دھبا جو لگ چکا ہے. مگر میں یہ کہتی ہوں, ہاتھوں کی 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں. ایسے بھی خدا نے فرشتے کی شکل میں بھی ایسے خواجہ سرا ٹرانسجنڈر پیدا کیے ہیں جو اپنا مائنڈ اور اپنی سوچ اور ایمانداری سے وہ سارے کام کرتے ہیں, اپنی فیملیوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو کر رہ رہے ہیں اور عزت بیزتی کو وہ سمجھتے ہیں. افسوس مجھے صرف اس چیز کا, اگر میں پڑھی لکھی ہوتی تو میں ہر انسان کو وہ جواب دیتی ڈنڈے کی نوک پہ جو وہ سمجھ آتی. پاکستان کے 22 کروڑ عوام اپنی ضمیر کو نہیں چھوڑ ہوتے. جب میں ایک کمپلین چلاتی ہوں, ہر ہفتے کے بعد ایک میرا نیا کام سامنے آتا ہے. میں نے ایک تاریخ رکھی یعنی کہ ان کی جو انسانی خریدہ فروخت کر رہے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے.
सन 2018 में जो कानून पास किया गया उसमें भी लिखा हुआ है 7 साल क्या है 10 लाख रुपया जुर्माना। तो गवर्नमेंट उन लोगों के ऊपर यानी कि कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक यानी कि एक हफ़्ता पहले मेरे पास ट्रांसजेंडर थे 15,000, अब मेरे पास 17,000 लोग हो चुके। माशाल्लाह। रफ्तारी के साथ यानी कि जो उनसे बड़े फंड लिए जाते थे, भत्ता लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, उनके केक बर्थडे सालगिरह बर्थडे जो मनाई जाती थी, केक कटाई के पैसे लिए जाते थे, ड्रेस के पैसे गुरु लेते थे। मगर मैं आज उन गुरुओं से ये पूछती हूँ, जैसे कि आम शहरी पाकिस्तान के अपनी औलाद से प्यार करते हैं, वो गुरु अपने बच्चों से क्यों नहीं प्यार, ये सही है। क्यों टैक्स वसूल करते हैं, क्यों उनको बग़ैरती की तरफ लेकर जाते हैं, क्यों आइस की तरफ लेकर जाते हैं, क्यों ऐसी गंदी एक्टिविज़म में उनको डालना चाहते हैं। आखिर यानी कि काम करने वाला जो भी एक्टिविज़म है यानी कि उसे गवर्नमेंट कह के जवाब देना होता है। जहाँ कहीं भी जाएँ तो वो लोग यही कहते हैं आपकी कम्युनिटी के अंदर इख्तलाफात हैं। इख्तलाफात तो हर जगह पे होते हैं। क्या पीपल्स पार्टी नहीं कर रही, नून लीग नहीं कर रही, काफ लीग नहीं कर रही, PTI नहीं कर रही, कितने बड़े बड़े तनाज़े। हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस तरह बदल रही है जैसे कपड़े बदले जाते हैं। ये सही है। और ये तो तीसरी जिन्स है, ये तो आज़ाद लोग हैं। मगर अब मैंने जो आज़ाद धड़ा इनका खोला, इनको आज़ादी की तरफ लेकर आई, उसके बाद मेरा एक नया प्लान है ताकि इनको मैं एक स्किल की तरफ लेकर आऊँ, पढ़ाई की तरफ लेकर आऊँ, दीन की तरफ लेकर आऊँ, उन्हें कुछ हुनर सिखाऊँ ताकि ये एक अच्छी शहरी बन सकें। जी। हिजड़ा या मर्द या औरत बनना ये अपने बस तक जी, नहीं, जिस तरह ये एक अल्लाह की तख्लीक है। इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। इंसान अगर कोई बनेगा ना तो उसका अजर तो दुनिया में आखिरत में भी अल्लाह ताला की ज़ात दे सकती है। जिस तरह मैडम मुझे इस चीज़ का बहुत दुख होता है कि ये तो हर घर में चीज़ पैदा हो सकती है, तो अल्लाह ताला की देन है। लेकिन जो हमारे माशरे में इनको एक बहुत नीचे तक जो गिरी नज़रों से देखते हैं, लेकिन तो मुसलमान नाते पे ये तो हर घर में पैदा हो सकता है, लेकिन इसको इज़्ज़त देनी चाहिए। ये अगर किसी कम्युनिटी में हो या किसी जिस जगह में हो, लेकिन कुछ जो गुरु होते हैं इन लोगों से जिसको फरोशी कराते हैं, इन लोगों से गलत कामों पे लेके जाते हैं। और जिस तरह आप हैं, आपने फाउंडेशन की है, आपने जिस तरह बेवा बेसहारा लोगों को, जिस तरह आप स्कूल का आपके आईडीज़ हैं, तो ये बाकी लोगों में ये चीज़ वायरस कैसी होगी हमारी। देखिए ये अब जो ट्रांसजेंडर है यानी कि 25 साल से ऊपर हो गया है, 20 साल से ऊपर हो गया है, अब उनके भी सैन बन चुके हैं। यानी कि हम 5-10 जमातें हम पढ़ें जो हस्ब तौफीक हैं, जो हमारे साथ इंटरेस्ट में हिदायत करें। क्योंकि अगर हम किसी की एक बंदा है एक माली तौर पे या किसी मजबूरी से जिसे फरोशी हो रहा है, अगर हम उसको थोड़ा सपोर्ट कर सकें, अगर थोड़ा फंड के लिहाज से, तो वो इस काम से निकल सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी या कोई अच्छी एक मशीन हो गया या इस तरह कोई चीज़ हो गया दस्तकारी का, या कोई इस तरह शॉप हो गया जिसमें वो अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकते हैं। तो मैडम मैं इसके बारे में आपसे पूछे क्या आइडियाज़ हैं जिस पे हम किसी से इसकी मदद कर सकें। जी, सबसे पहले तो ये बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पाकिस्तान में यानी कि अब बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है ट्रांसजेंडर के हवाले से। यानी कि कितने लोगों को हमने स्टार लगा कर दिया, कितने लोगों को बाती की दुकानें खोल कर दी, कितने ट्रांसजेंडर फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, कितने ट्रांसजेंडर कपड़े की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कितने ट्रांसजेंडर कपड़े की दुकान में काम कर रहे हैं, मेरे अपने ज़ाती स्टूडेंट। और ये देखें, ये तरबियत माँ बाप की होती है। माँ बाप के बाद जिस कम्युनिटी के अंदर जाते हैं उस गुरु की भी तरबियत होनी चाहिए। जैसे जैसे हम अवेयरनेस देते हैं, जैसे जैसे हम समझाते हैं इनको, जब उस दलदल से ये बाहर निकलेंगे, आज़ाद होंगे, आज़ादी की वजह से ही ये लोग सीधे रास्ते पे आ सकते हैं। अगर ये इसी तरह उसी दलदल के अंदर उसी कम्युनिटी के अंदर फंस कर रहेंगे ना, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। क्योंकि गुरु को चाहिए रात का 1000, 2000, 1500, 5000, 6000, 10000, अगर वो किसी के साथ नाइट पे भिजवा दिया तब भी गुरु उससे हिस्सा लेगी। अगर वो बैगिंग करके आए तब भी गुरु उसको हिस्सा देंगे। अगर वो फंक्शन करके आए तब भी उसने गुरु को हिस्सा देना होता है। अब मैं यही कहूँगी, मर्द और औरत का गुजारा आसान है, ट्रांसजेंडर का बहुत मुश्किल है।
وہ اس لیے مشکل ہے کیونکہ اسے سانس نہیں دیا جاتا. وہ اتنی انتہا مشکل طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہوتا ہے, اسے اپنی جان کا بھی خطرہ ہے. کیوں؟ اس لیے وہ جان کا خطرہ ہوتا ہے اگر کسی ایسے شہر چلا گیا یا اس کے ماں باپ اس دوسرے شہر میں آگے جہاں اس کی رہائش وزیر ہے, وہ دیکھیں گے اس کو, اسے ڈر ہے یعنی کہ میرے ماں باپ مجھے گولی نہ مار دیں. اگر کہیں مجھے رنگے ہاتھ پکڑ لیا کیسے کیے گا؟ ہر انسان کو عزت بےعزتی کا خیال ضرور آتا ہے. مگر یہ ناظرین بھی جو دیکھ رہی ہے, جو 22 کروڑ عوام دیکھ رہی ہے اور حکومت وقت ہمیں سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے, اس میں سب کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہونی چاہیے. جیسے کہ قانون پاس کیا گیا, NUDP والے جو پاکستان کے اندر آئے, 210 ملک آئے, ان ملکوں نے فنڈنگ دی. ہماری گورنمنٹ نے وہ فنڈنگ کہاں لگائی؟ جو ہمارے ادارے تھے انہوں نے فنڈنگ کہاں لگائی؟ آپ دیکھو سن 2013 سے میں یہ اپنا ادارہ چلا رہی ہوں, کام کر رہی ہوں, ساری دنیا دیکھ رہی. مجھے تو آج دن تک کسی نے کوئی فنڈنگ نہیں دی. اگر کسی نے دی ہے وہ اپنے حق حلال کی ماں باپ کی پیدائش ہے. میرے آمنے سامنے آ کر بیٹھے ہیں, بھائی ہم نے اپنے ادارے کو ڈونیشن دیے ہیں یا آپ کو فنڈنگ دی ہے یا آپ کے لیے یہ اصولت ہم نے کی ہے. گورنمنٹ کے ہر ادارے سے میں ملی ہوں, منسٹری تک کی ہوں, صدر وزیر تک کی ہوں, پولیس کے ہر بڑے انسان کے پاس کی ہوں. بس اتنی چیز ضرور ہے, تھوڑی بہت وہ عزت دے دیتے ہیں, وہ عزت ہی ہمارے لیے کافی ہے. پیٹ تو دور کی بات ہے. ہم آج صبا گل میڈم کے دستانے پہ آئے ہوئے ہیں, ان سے کافی گپ شپ ہوئی, کافی باتیں ہوئی ہیں. اچھا یہ جو باہر سے ان کی جو فنڈنگ آتی ہے NDU سے ادارہ, یہ بے سہارا فقیر لوگ ہیں. اگر ان کا پیسے بھی ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں جو ہمارے بیٹھے ہیں حکمران بڑے بڑے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, اگر ان سے ان کا پیسہ بھی کھائے, ان کا پیسہ ان تک بچائیں کہ یہ گلیوں میں نہ ذلیل و خوار نہ ہو, یہ ہر بندے سے ان کی عزت تذلیل نہ ہو. تو یہ میری ریکویسٹ ہے, جو افسر بالا ہیں, جو گورنمنٹ میں ہیں, جو یہ ہمارے خزانچی ہیں, ان کا پیسہ, ان کے جو مستحق گروہ ہیں ان کا ویریفیکیشن کی جائے, ان کا چیک کی جائے کہ آیا یہ بندہ حقیقی میں سرایہ خواجہ ہے, تو ان تک یہ پیسے پہنچائیں. کیونکہ یہ بھی ہمارے ملک کے, ہمارے قوم کے, ہمارے ساتھ کے انسان ہیں. ان کی تذلیل نہ ہو, ان کو بھی پیسہ ملے, اس پہ وہ اپنے ٹرسٹ چلائے, اس پہ اپنی ایجوکیشن حاصل کریں, اس پہ اپنے جو کاروبار کریں, اپنے ماں باپ کے جو ہے وسیلہ بنے, اپنی زندگی اچھی گزاریں. اور اس کے ساتھ آپ کا ہوسٹ غلام مصطفیٰ, کیمرہ مین ویسل جی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.